خالق لم یزل اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کی نالین کے تصدق سے ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ دوستان محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے دوستی کے آداب۔ ہماری اولادیں جس طرح آج بری صحبت کے ذریعہ سے جس طرح بھٹک چکی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، والدین کی بے ادبی گستاخی، ان تمام چیزوں کی بنیاد ہے بری دوستی، بری صحبت۔ کیونکہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اور بڑا مشہور محاورہ ہے تخم تاثیر صحبت کا اثر۔ تو ان چیزوں کی بھر وہ بیٹھا ہے، کوئی نہیں بیٹھے، سارے اندر ہی نہیں۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کی بنیاد پر سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے انسان کی دوستی۔ آج ہم نے پرکھنا ہے کہ قرآن پاک کا فیصلہ کیا ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں دوستی کے کیا آداب بتائے ہیں، قرآن پاک کیا کہتا ہے، حدیث مصطفیٰ کیا کہتی ہے، حدیث رسول میں دوستی کے حقوق کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو اللہ نے جو فیصلہ دے دیا وہ ہمارے لیے قابل منظور ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے دوستی کا ادب بتایا، فرمایا دوستی کس سے کرنی ہے، فرمایا جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستی کر لو۔ ان لوگوں کے ساتھ بولیے، سارے بولے، سچے لوگوں کے ساتھ دوستی کر لو، مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے سچے کون ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 15 لوگ جو ہے وہ نشائی ہیں، 15 لوگ نشہ کرتے ہیں، اور یہ بندہ بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ سارے برے ہیں، میں کل ہی چنگا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر وہ برے ہیں تو تو بھی برا ہے، اگر وہ اچھے ہیں تو تو بھی اچھا ہے، کیونکہ تیرا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ میں اکیلا ہی اچھا ہوں، ہاں وہ آ جاتے ہیں پھر میں کیا کر سکتا ہوں، لہٰذا پھر دیکھنا بھی پڑتا ہے کوئی آئے گئے، یہ وضاحتیں دین اسلام میں نہیں دیکھی جاتی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایک قانون دے دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ دوستی کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ پہلے لفظ کے اندر اللہ نے فرما دیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لہٰذا دوستی کی بنیاد تقوی پر ہو، اس پر تقوی پر بنیاد ہو۔ جو بھی آپ دیکھیں کہ یہ شخص متقی ہے، یہ شخص نیک ہے، یہ شخص صالح ہے، یہ شخص اچھا ہے، اور دنیا جس کی ایمانداری کی گواہی دے، جس کے تقوی کی گواہی دے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی اس کے ساتھ ہو جائے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کی بنیاد تقوی ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری دوستیاں کس کی بنیاد پر ہیں؟ پیسے کی بنیاد پر۔ ہم نے جس سے بھی دوستی لگائی، زیادہ تر لوگوں کی دوستی امیر لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، جن کی جیب بھاری ہوتی ہے، جن کی جیب میں پیسہ زیادہ ہے، جن کے پاس جائیداد زیادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو اوکے ویلے میں کام آئے گا، ہم جو ہے وہ اس سے دوستی لگاتے ہیں، لہٰذا جا کے ہمیں کھلاتا پلاتا رہے، ہمیں سیر سپاٹے کراتا رہے۔ ہماری بنیادیں یہ بن چکی ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب یہ ہم نے اس بنیاد پر دوستی کی تو وہ دوستی زیادہ دیر نہیں چلتی، اس کی میعاد بہت کم ہوتی ہے۔ 1 سال چلے گی، 2 سال چلے گی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ وہ کتنی دیر تک آپ کو کھلائے گا، کتنی دیر تک آپ کو پلائے گا، کتنی دیر تک آپ کو اپنی جیب سے جو ہے وہ ساتھ رکھے گا۔ جب وہ دوستی ٹوٹتی ہے، میری طرف توجہ کریں، جب وہ دوستی ٹوٹتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے
پھر ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا تو آج میرے سامنے بول پڑا ہے, وہ لاہور جاتے ہوئے جو میں نے تجھے پیپسی کی بوتل پلائی تھی اس کا بھی حساب دے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے, اگر ہماری بنیاد پیسہ ہوگا دوستی پر تو یہ نقصان ہے, اور اگر ہماری بنیاد تقویٰ ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہے اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہے, اور قیامت کے دن بھی اللہ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے. لہذا سامعین محترم, جس سے بھی آپ نے دوستی کرنی ہے دیکھیں کہ یہ آپ کے ساتھ مخلص کتنا ہے, اس کا آپ کا دل کے ساتھ کتنا رشتہ ہے, کیا یہ آپ کی خوشی میں شامل ہے یا نہیں, کیا یہ آپ کے غم میں آپ کے ساتھ برابر میں کھڑا ہے یا نہیں کھڑا. یہ بنیاد ہونی چاہیے, اخلاص کا رشتہ, تقویٰ کا رشتہ. مولا کائنات حضرت علی شیر خدا, سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا کائنات کا کیا خوبصورت حکمت بھرا فرمان. میں قربان جاؤں جن کو میرا نبی کہے انا مدینۃ العلم و علی البابها, میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ ہے. جس کو میرا نبی کہے انا دار الحکمت و علی البابها, میں حکمت کا شہر, علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی جب بولتے ہیں حکمت بھرے الفاظ فرماتے ہیں. فرمایا تم جانتے ہو غریب کون ہے, تم جانتے ہو غریب کون ہے. سوال کیا آپ نے اپنے دوستوں سے, آپ کے پاس بیٹھنے والوں سے سوال کیا, آپ میں سے کوئی شخص جواب دے کون ہے غریب. وہی کہ جس کے پاس پیسے نہیں, جس کے پاس جائیداد نہیں, جس کے پاس زمین نہیں, کیا وہ غریب ہے. مولا علی کے پاس جو بیٹھے تھے ان میں سے بھی چند لوگوں نے یہی جواب دیا, کہا حضرت واقعی وہی غریب ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں, غریب وہ نہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں, غریب وہ ہے کہ جس کا کوئی مخلص دوست نہیں ہے. مخلص دوست, جس کا ایک بھی مخلص دوست ہو وہ امیر ترین آدمی ہے. اگر ہم یہ چیزیں رکھیں کہ جس کے پاس مکان نہیں, پیسہ نہیں, اس طرح تو بہت ساری مثالیں. مولا علی کی جب شادی ہوئی ان کے پاس تو اپنا مکان بھی نہیں تھا, تو کیا مولا علی کو کیا کہیں گے, وہ غریب تھے؟ نہیں. مالک کونین ہیں وہ, پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہ تو وہ علی شیر خدا ہیں جن کے در پر کوئی سائل آ جائے خالی نہیں بھیجتے, جو خود روزہ رکھیں, افطاری کا وقت آتا ہے تو سارا سامان اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں اور خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں. پھر اگلے دن روزہ رکھتے ہیں, پھر افطاری کے وقت کوئی نہ کوئی آ کر دستک دیتا ہے, افطاری کا سامان اٹھا کر اس کو دے دیا جاتا ہے. 3 دن مسلسل کوئی نہ کوئی آتا ہے, حتیٰ کہ تیسرے دن جب آیا آپ نے فرمایا تو کون ہے, کبھی یتیم بنتا ہے, کبھی اسیر بنتا ہے, کبھی قیدی بن جاتا ہے, تو ہے کون. وہ کہنے لگا نہ میں یتیم ہوں, نہ میں مسکین ہوں, نہ میں قیدی ہوں, بلکہ میں تو فرشتوں کا سردار جبریل امین ہوں. آج فاطمہ کے در کے ٹکڑے لینے کے لیے آیا ہوں. اللہ کو ادا اتنی پسند آتی ہے کہ رب ذوالجلال نے سورہ دہر کے اندر آیت نازل فرما دی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ علی شیر خدا کا گھرانہ ہے, یہ وہ میرے بندے ہیں جو میری محبت کے اندر یتیموں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں, مسکینوں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں, قیدیوں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں. سامعین محترم, اگر آپ ان کو غریب کہیں گے, اگر ہم اس کی بنیاد پر کہ جن کے پاس کچھ نہیں, اگر فرشتوں کا سردار بھی آ جائے وہ بھی خالی نہیں جاتا. اللہ اکبر. سید نصیر الدین کا شعر مجھے یاد آ گیا, فرماتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, ایسا گھرانہ ہے. تو مولا علی نے ایک خوبصورت ہمیں ایک نسخہ دے دیا, کہا وہ شخص غریب ہے جس کا کوئی مخلص دوست نہیں ہے, اور جس نے کو امیروں کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے وہ صرف ان کے ساتھ اس وجہ سے ٹچ ہوئے ہیں, مس ہوئے ہیں کہ وہ ان کی خوشامدیں کرتے رہتے ہیں. اور جو چودھری حضرات ہوتے ہیں, بڑے بڑے سیٹھ حضرات, ان کے بچوں نے جو آگے سے دوستیاں بنا رکھی ہیں,
اس لیے فقط اس واسطے کہ بھئی وہ ان کو اٹھاتے رہیں، واہ واہ کیا بات ہے جی آپ کی، کیا بات ہے، فقط خوشامد اور تعریف، اس واسطے سرکار نے منہ کے اوپر تعریف کرنے سے منع کر دیا. فرمایا اگر کوئی تمہاری خوشامد کرے مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں بھر دو. تو لہٰذا یہ چیزیں فقط جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، الرجل علی دین خلیلہ. فرمایا مرد اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جو تمہارے دوست کا مذہب وہی اس کا مذہب، وہی تمہارا مذہب. آج ہماری اولادوں کے دل کے اندر بے ادبی آ گئی. کیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے ادبی کی جا رہی ہے؟ کس طرح حضور کی اہل بیت کے لیے منہ گلے پھاڑ پھاڑ کر گفتگو کی جاتی ہے؟ کس طرح سرکار کی شان کے اندر گستاخی اور بے ادبی کی جاتی ہے؟ فقط اس واسطے کہ ہم نے جس کی صحبت اختیار کی اس کے دل کے اندر ان کی محبت نہیں تھی، اس کے دل کے اندر ان کا پیار نہیں تھا، اس کے دل کے اندر صحابہ کی محبت نہیں تھی. تو لہٰذا وہ ہمارا اس کا ہمارے پر رنگ چڑھتا گیا. لہٰذا ہم اس کی صحبت میں ایسے ڈل گئے جو اس کا مذہب تھا وہی ہمارا مذہب بن گیا. آپ دیکھتے نہیں کہ والد صاحب والدین پکے عقیدہ اہل سنت کے ہیں، لیکن آگے سے اولاد کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ دوستی اور صحبت کی بنیاد پر. جب والد صاحب مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، پھر اولاد کیا کہتی ہے؟ نہ کوئی دعا نہیں، کوئی ختم درود نہیں، بیو ساڑھے نو دا پتہ ہی کوئی نہیں سی کسے شاید پتہ تھا سانو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ فقط اس واسطے ہے کہ ہم نے جو پودا لگایا تھا اس کے ساتھ جو جڑی بوٹیاں لگی اس کو تلف نہیں کیا. ہم نے اس پودے کی آبیاری نہیں کی، ہم نے اس پودے کا خیال نہیں کیا. کاش ہم نے دیکھا ہوتا اس کے ساتھ جو دوستی ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس لوگوں کے ساتھ ہے. آج جب تو مر گیا اس کو تو تیرے جنازے کی دعائیں تک نہیں آتی. آج جب تو اس دنیا سے چلا گیا یہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے بھی قابل نہیں ہے. یہ فقط اس واسطے کہ والدین نے اپنے بچوں کی دوستی پر توجہ نہیں کی. ہم نے کہا جدھر جاتا ہے جانے دو، جوان ہے خود ہی سمجھ جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. لہٰذا ہمیں خود والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت میں خود حصہ ملائیں، ان کی دوستی کی طرف توجہ کریں. تو لہذا پھر ہوگا کیا کہ وہ جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوگا قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہوگا. لہذا سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ جو دوست دوسرے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا خوبصورت فرمان ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں بڑے کم دوست بناتا ہوں. آپ سے پوچھا گیا حضرت وجہ کیا ہے؟ کہا اس واسطے کہ جس کے ساتھ دوستی کرنی ہو اس کے حق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں، اس کے حقوق بہت زیادہ ہیں. لہذا جتنی دوستی کم ہوگی اتنے حقوق بھی کم ہوں گے. اس واسطے تھوڑا معاملہ رکھو. تو لہذا سامعین محترم ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اور حدیث پاک مجھے سرکار کی یاد ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا مومن کون ہے؟ صحابہ بتاؤ مومن کون ہے؟ ہمارے نزدیک تو مومن فقط ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مومن ہے. ایسا ہے نا؟ بولیے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ شخص کیا ہے؟ مومن ہے، مسلمان ہے. ہم نے یہ بنیاد رکھی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، عقیدہ آخرت پر ایمان رکھے، قرآن پر ایمان رکھے، ملائکہ پر ایمان رکھے، جنت دوزخ پر، وہ شخص مومن ہے. نہیں، فقط وہ مومن نہیں ہے. آپ حدیث پاک سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. میرے نبی نے کیا خوبصورت بات کہی. فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس وقت تک مومن بولیے نہیں ہو سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا نبی کہہ رہا ہے. جو نبی بولے یا قرآن بنتا ہے یا حدیث مصطفیٰ بنتی ہے.
سرکار یہ کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. حضور کون؟ فرمایا جب تک کہ وہ اپنے دوست کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا. اپنے لیے. لہذا جو وہ اپنے لیے پسند کرے، خود اچھا جوڑا پہنا ہے اور دوست کے لیے چلو بھی اسی تو 1000 روپے والا پا لیا دے 500 والا دے دو. ہم نے اچھا کھانا کھایا گوشت کے ساتھ چلو انہوں دال ماشی دے دو. ایسا نہیں. لہذا جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اس کے لیے بھی پسند کرو. اللہ اکبر. حضور کی کیا خوبصورت سیرت ہے، میں قربان جاؤں. سرکار کی عظمت کو سلام ہے، جو نبیوں کے امام ہیں، جو رسولوں کے سردار ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام ایک دن جنگل میں تشریف لے گئے اور آقا علیہ السلام ایک درخت کے قریب گئے اور حضور نے جا کر مسواک بنایا. حضور کا ایک صحابی حضور کے ساتھ تھا. حضور نے کیا بنایا بولیے؟ مسواک. اللہ ہم سب کو مسواک کی توفیق دے. حضور نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کی فکر نہ ہوتی تو میں مسواک کو فرض کر دیتا. پتا چلا کہ فرض کرنے کا اختیار اللہ نے نبی کو بھی دیا، نبی کو بھی عطا کیا ہے. اسی لیے اسی واسطے تو جب حج کا موقع آیا سرکار علیہ السلام نے فرمایا حج کیا کرو لوگوں اللہ کے گھر کا. ایک صحابی آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کیا کریں؟ حضور خاموش رہے. اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کریں؟ حضور خاموش رہے. جب اس نے تیسری مرتبہ پوچھا سرکار جلال میں آ گئے، فرمایا لو قلت نعم لوجبت لوجبت لوجبت. خدا کی قسم تم سے پہلے والی امتیں اس واسطے ہلاک ہو گئی کہ وہ اپنے نبی سے سوال بہت کرتی تھی. اگر میں محمد کی زبان سے ہاں نکل جاتا اللہ ہر سال حج فرض کر دیتا. فرض کرنے کا اختیار بھی اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے. کہا اگر میں امت کی تکلیف مد نظر نہ ہوتی تو میں مسواک کو بھی. فرمایا اگر اس طرح نماز پڑھو گے تو اللہ ایک نماز کے بدلے 27 نمازوں کا اجر دیتا ہے. لیکن اگر مسواک کر کے وضو کرو گے اور اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 70 نمازیں پڑھنے کا اجر عطا کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار تشریف لے گئے جنگل میں ایک درخت کے قریب اور حضور علیہ السلام نے مسواک بنائی. حضور کا ایک صحابی حضور کے ساتھ تھا. حضور نے دیکھی کہ 2 ٹہنیاں، ایک سیدھی ٹہنی ہے اور ایک ٹیڑھی ٹہنی ہے. جو سیدھی ٹہنی والی حضور نے اس سے بھی مسواک اتارا، ٹیڑھی ٹہنی سے بھی مسواک بنایا اور 2 مسواک بن گئے. اور ٹیڑھی ٹہنی والا مسواک حضور نے خود رکھا اور جو سیدھی ٹہنی والا مسواک تھا وہ اپنے غلام کو دے دیا. صحابی کو جو سیدھا تھا وہ صحابی کو دیا. وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا صحابی ہوں، آپ میرے آقا ہیں. میں آپ کا امتی ہوں، آپ میرے نبی ہیں. میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے مالک ہیں. چاہیے تو یہ تھا بھائی مسواک کی کیا حیثیت ہے؟ مسواک مسواک ہے، چاہے وہ سیدھی ٹہنی کا ہو یا وہ الٹی ٹہنی کا ہو. مسواک تو ویسے مسواک ہے. لیکن سرکار علیہ السلام نے اس بات کا بھی خیال رکھا، سیدھی ٹہنی والا غلام کو دیا اور جو ٹیڑھی ٹہنی والا تھا وہ خود رکھا. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو غلام ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو تیرا میرا رشتہ اپنی جگہ پر، لیکن قیامت کے دن محمد کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اگر مجھ سے رب نے پوچھ لیا کہ سیدھی ٹہنی والا جو تھا وہ آپ نے رکھ لیا اور ٹیڑھی ٹہنی والا اپنے غلام کو دے دیا، تو سرکار علیہ السلام تو اس حد تک جو ہے وہ چیز کو مد نظر رکھیں اور اس واسطے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوست کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے رازدار ہیں. حضور نے جب بھی کوئی راز کی بات کرتے تھے اسی صحابی کو بتاتے تھے. آقا علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر منافقوں کے نام بتا دیے تھے کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے. منافقت کا تو تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں بولیے. اب آپ کے دل کے اندر میری محبت ہے یا بغض ہے مجھے تو پتا نہیں ہے نا. میرے دل کے اندر آپ کے لیے محبت ہے یا نفرت ہے آپ کو پتا نہیں ہے. لیکن میں قربان جاؤں حسنین کے نانا کے علم پر جو ظاہر کو بھی جانتے ہیں باطن کو بھی جانتے ہیں.
سرکار کے علم کو. اللہ اکبر. اسی لیے تو فرمایا نمازوں کے اندر خشوع رکھا کرو. جس طرح میں محمد آگے دیکھتا ہوں محمد پیچھے بھی دیکھتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ السلام حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام میرے ساتھ سے سفر میں تو گرمی بڑی شدت کی تھی, تو حضور نے فرمایا حذیفہ غسل نہ کر لے. میں نے کہا جی یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام نے اگر تنہائی میں بھی غسل کرنا ہوتا تو حضور لباس پہن کر غسل کرتے, لباس کے ساتھ غسل فرماتے. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے کہا حذیفہ تم پردہ لے کر کھڑے ہو جاؤ اور میں غسل کر لوں گا. حضور نے لباس کے ساتھ ہی غسل کیا اور میں پردہ بنا کر کھڑے ہو گئے. جب آقا اسلام غسل فرما چکے تو حضور فرمانے لگے اے حذیفہ میں غسل کر چکا ہوں, اب تو غسل کر, محمد پردہ کر کے کھڑا ہو جائے گا. یہ ہے وہ چیز, یہ وہ سیرت ہے حضور کی. فرمایا جو دوست جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے دوست کے لیے پسند کرو. یہ تمہارا تعلق ایمان کے ساتھ تب تک مضبوط نہیں ہوگا جب تک اس چیز کو اپنایا نہیں جائے گا. تو سامعین محترم, آقا علیہ السلام کی یہ خوبصورت حدیث پاک, حضور نے فرمایا کہ دوستی کا تعلق یہ ہے کہ تم اپنے دوست کو جب دوست بناؤ تو تقوی کی بنیاد پر, اور جب دوستی بن جائے پھر اس کی اصلاح کرو. اگر وہ کسی کام میں غلط ہے اس کی کیا کرو, اصلاح کرو. یہ نہ ہو کہ وہ غلط رستے پر چل رہا ہے اور تم اس کا ساتھ دیتے جاؤ اور کہو واہ 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 بھائی آپ ٹھیک ہیں, سارا زمانہ غلط ہے. ایسا نہیں. اگر وہ کسی جگہ پر غلطی کرتا ہے تم اس کی اصلاح کرو. حضرت عمر فرماتے ہیں سب کو ہو رضی اللہ تعالیٰ. حضرت فاروق اعظم, کتنا خوبصورت قول ہے فاروق اعظم کا. آپ فرماتے ہیں میرا سچا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتاتا ہے. باقی تو سارے ہی ویسے لگے ہوئے ساتھ. کہا جو میری غلطی مجھے بتائے. اسی لیے تو فاروق اعظم وہ کہ جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگے, جو کلام کرے تو حق کے علاوہ کچھ بھی زبان سے نہ نکلے, جن کو میرا نبی کہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. دربار لگا ہے فاروق اعظم کا. آپ کے دربار میں کھڑے ہو کر ایک بندہ کہنے لگا اے عمر مال غنیمت میں تو سب کو ایک ایک چادر ملی تھی, تو آپ کی چادر, آپ کی تو 2 چادریں ہیں آپ کے پاس, بتائیں سانو ایک ایک چادر دی تھی, آپ 2 پا کے کھڑے ہو, یہ کتوں آیا؟ یہ تھا آپ کے دربار کا عالم. فاروق اعظم جواب دے ہیں دربار کے اندر اپنی رعایا کو. یہ نہیں کہ قوم کا مال لوٹا اور باہر بینک بیلنس کے اندر رکھ دیا, یہ اسلام کا طرز نہیں. قوم کو بتایا جائے گا جہاں رب کو حساب دینا ہے اپنی رعایا کو بھی حساب دینا پڑے گا. فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر میرے دور کے اندر اگر ایک پیاسا گدھا بھی مر گیا میں اس کا بھی جواب دے گا. ایتھے تو بندے مری جاندے نے, کوئی پوچھنا نہیں, کوئی نہیں. لیکن فاروق اعظم کے دربار کے اندر بندہ پوچھتا ہے بتائیں یہ جوڑا کہاں سے سلوایا؟ فاروق اعظم آپ جواب دینے لگے. فرمایا کہا کہ چونکہ سب کو ایک ایک چادر ملی تھی مال غنیمت میں, تو میرے بیٹے عبداللہ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی. تو میرے بیٹے عبداللہ نے مجھ سے کہا ابا جان آپ کا قد لمبا ہے لہٰذا میری والی چادر بھی آپ لے لیں, لہٰذا میں نے دونوں چادروں کو سلوا کر اپنا لباس بنا دیا. یہ آپ نے جواب دیا. تو لہٰذا سامعین محترم آپ نے اپنے خوبصورت فرامین میں یہ بات کہہ دی, کہا میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کون ہیں جو آپ کی خوشامد کرنے والے ہیں اور کون ہیں آپ کے جو آپ کی غلطی آپ کو بتانے والے ہیں. اور اگر آپ کسی کی غلطی دیکھیں, جیسے میں پچھلے جمعے وضاحت سے بتا چکا ہوں, لہٰذا اس کی اصلاح کی طرف آپ آئیں. امام غزالی نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے احیاء العلوم کے اندر, بہت خوبصورت بات اور اصلاحی بات. امام غزالی فرماتے ہیں کہ 2 بنی اسرائیل کے دوست تھے, ان کی بڑی گہری دوستی تھی آپس میں, اتنی گہری دوستی کہ وہ غار کے اندر چلے گئے اور انہوں نے عہد کر لیا کہ ہم اکٹھے عبادت کریں گے, نمازیں بھی اکٹھے پڑھتے ہیں, روزے بھی اکٹھے رکھتے ہیں, صدقات و خیرات بھی اکٹھے دیتے ہیں. کاش ہماری دوستیاں بھی اس طرح بن جائیں. اگر کوئی دوست ہو جہاں آپ کا کھانا پینا اکٹھے ہے تو اس کو کہیں جہاں کھاتے پیتے اکٹھے, چلو آؤ مسجد میں بھی اکٹھے چلتے ہیں, آؤ پھر ہم عمرے کے لیے بھی اکٹھے ہی چلتے ہیں. کاش یہ نیتیں بن جائیں. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ دونوں بنی اسرائیل کے دوست وہ غار میں چلے گئے,
تو چونکہ بھوک لگی، غار کے اندر کافی عرصے سے تھے، تو ایک کی ڈیوٹی لگا دی جاتی، وہ کھانا لینے کے لیے بازار چلے جاتا۔ تو دونوں میں سے ایک نے کہا کہ چلو میں جاتا ہوں بازار میں، شہر میں جا کر کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ دونوں میں سے جب ایک دوست گیا بازار میں کھانا لینے کے لیے، تو اس کو ایک بڑی خوبصورت عورت نظر آئی، اور عورت کا حسن اس پر غالب آ گیا۔ وہ اپنا دل دے بیٹھا اور اس عورت کا عاشق ہو گیا، اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ بیچارہ کھانے کے انتظار میں ہے کہ کھانا کب آئے اور میں کھانا کھاؤں، بھوک لگی ہے، لیکن وہ اس عورت کے حسن میں ایسا محو ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ غار میں واپس جاتا، عورت کے پیچھے جہاں وہ جاتی ہے اس کے حسن کو تکتا ہے، دیکھتا ہے اور اپنے دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن گزر گیا، اگلے دن وہ دوسرا دوست بھی غار سے نیچے اترا۔ اس نے جب اپنے دوست کو دیکھا، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کو جا کر کہا کہ مجھے تو پہلے پتا تھا کہ یہ اس طرح کا ہے، نہیں، اس نے کسی کو بھی اس بات کے بارے میں خبر نہیں ہونے دی، نہ اس کے والدین کو بتایا، کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا، بس گیا اور جب وہ اکیلا کھڑا تھا اس عورت کے انتظار میں، جا کر اسے کہا میرے دوست میری بات سن، بے شک تو ایک عورت کے پیچھے لگ گیا ہے، لیکن سن یہ بھی تو دیکھ، ہم نے اکٹھے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے اکٹھے روزے رکھے ہیں، عبادتیں اکٹھی کی ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم جنت میں بھی اکٹھے چلے جائیں، لہذا اگر تو چاہتا ہے تو واپس آ جا، تو کیوں اس کے پیچھے لگا ہے؟ لیکن اس نے اس کو دھتکار دیا، کہا کہ تو جا۔ لیکن شیطان ہے نا، انسان کی رگوں میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح سے خون گردش کرتا ہے۔ اس نے ایسا وسوسہ ڈالا، کہا کہ نہیں تو جا یہاں سے۔ وہ بیچارہ دوست کرتا کیا نہ کرتا، وہ واپس غار میں گیا، اور اس نے جا کر صرف یہ نہیں کہ وہ دوبارہ سے اپنی عبادت شروع کر لیتا، نہیں، اس کو اپنے دوست کی فکر بہت تھی، کیونکہ ان کی دوستی کی بنیاد تقویٰ تھی، دوستی کی بنیاد اللہ کی رضا تھی، دوستی کی بنیاد اس کے رسول کی رضا تھی۔ وہ غار میں گیا اور غار میں جا کر وہ سجدے میں چلا گیا، اور سجدے میں جا کر اس نے کہا، اے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ میری مدد کر، یا میرے دوست کو سیدھے رستے پر چلا دے، یا میرے دوست کو سیدھے رستے پر چلا دے، میں اس وقت تک تیری بارگاہ سے سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میرا دوست سیدھے رستے پر نہیں آئے گا۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں ایک دن گزرا وہ سجدے میں ہے، رات ہو گئی وہ سجدے میں ہے، اگلا دن آیا وہ سجدے میں ہے، دوسرا دن، تیسرا دن، 11 دن ہو گئے، وہ 11 دن لگاتار سجدے میں اللہ کو یہی فریاد کرتا ہے، اے باری تعالیٰ میرے دوست کے دل سے اس عورت کے حسن کو دور کر کے اپنی محبت ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ وہ سجدے میں تھا، اس کا وہی دوست جو عورت کا عاشق تھا واپس پلٹ آیا، آ کر کہنے لگا، اٹھو میرے دوست۔ کہا تو واپس آ گیا؟ کہا ہاں، میں بھی کہوں کہ میرے دل کے اندر گناہ کی نفرت کیوں آ گئی، اب مجھے پتا چلا کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا۔ دوست وہ ہے جو اپنے کسی دوست کی غلطی کو دیکھے تو اس کی اصلاح کرے، لہذا یہ دوستی کی جب بنیاد ہوگی، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کہا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن بوڑھے سے بوڑھی یاریاں وہ بھی ٹوٹ جائیں گی سوائے الا المتقین، جو متقی لوگوں کی دوستیاں ہیں وہ قیامت کے دن بھی ختم نہیں ہونے والی، اللہ قیامت کے دن بھی ان دوستوں کو جمع کر کے رکھے گا۔ تو سامعین محترم، ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اصلاح کی جائے اور اپنے دوست کی مدد کی جائے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی تیرا دوست جب مشکل میں ہو تو اپنے دوست کی مدد کیا کر، فرمایا کہ جب تو اپنے دوست کی مدد کرے گا اللہ اوکھے ویلے میں تیری مدد فرما دے گا۔ تو لہذا آپ مدد کے لیے نکلیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، بہت خوبصورت بات حدیث پاک میں آتا ہے، آپ معتکف ہو گئے مسجد کے اندر، آپ نے اعتکاف کیا ہوا ہے، اور مسجد بھی کوئی عام نہیں ہے، اس مسجد کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، اور مسجد نبوی کی ایک نیکی آپ کو پتا ہے، سرکار نے فرمایا جس نے میرے مدینہ میں ایک نیکی کی اللہ اس کو 50,000 نیکیوں کا اجر عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اعتکاف بھی مسجد نبوی میں ہے۔ ایک شخص آگے آپ کے پاس کہنے لگا، حضرت آپ کے دوست نے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا اور تاریخ جو ہے وہ اوپر ہو گئی ہے، اور وہ جو قرضہ لینے والا ہے، وہ جو مالک ہے وہ آ گیا ہے اور وہ آپ کے دوست کو بڑا پریشان کرتا ہے،
اور جو مالک ہے اس کا آپ کے ساتھ بھی تعلق واسطہ ہے. لہٰذا اگر آپ مہربانی کریں تو اس کو جا کر کہہ دیں ایک دفعہ. آپ کہہ سکتے تھے نا کہ میرا اعتکاف ہے، اور اعتکاف بھی مسجد نبوی میں ہے. آپ فرمانے لگے چلو میرے ساتھ چلو. وہ شخص کہنے لگا حضرت آپ کا تو اعتکاف ہے. کہا اعتکاف اپنی جگہ پر، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے. کہا کون سا فرمان؟ کہا کہ جو میرے امتی کسی امتی کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو مسجد نبوی میں اعتکاف سے بڑھ کر اجر عظیم عطا فرما دے گا. تو لہٰذا میں اپنے دوست کو دیکھوں گا، اس کی مدد کروں گا. لہٰذا جب آپ کا دوست کسی پریشانی میں ہو آپ اس کی مدد کے لیے نکلیں، اس کی مدد کریں. تو سامعین محترم، سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ دوستی کے اصول بتائے، اور خاص طور پر حضور نے 3 باتوں سے منع کیا. جب آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہو، یقیناً سب کی دوستی ہوتی ہے، کسی کے اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، کسی کی برے لوگوں کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس اصول کو سامنے رکھنا ہے. حضور نے فرمایا 3 باتوں سے حضور نے منع کر دیا. کہا جب بھی کسی دوست کو دوست بناؤ تو 3 کام کبھی بھی کام مت کرنا. حضور کون سے؟ فرمایا کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ بحث مت کرنا. دوست کے ساتھ بحث کرنے سے منع کر دیا. ہاں البتہ اگر کوئی بات سمجھانی ہے اس کا تو قرآن نے اصول دیا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اگر کوئی بات کرنی ہے تو اچھے انداز میں. تو بحث اور مباحثہ سے دوستی کبھی بھی قائم نہیں رہتی، اس کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے. تو بحث کرنے سے حضور نے منع کر دیا. دوسری چیز فرمایا کبھی بھی اپنے دوست کا مذاق مت اڑاؤ، دوست کا مذاق مت اڑاؤ. تیسری بات فرمایا اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو تم نہیں کر سکتے اپنے دوست کے ساتھ وعدہ نہ کرو. تمہیں پتا ہے کہ تو نہیں آ جا سکتا وہاں پر، لیکن پھر بھی تو کہتا میں وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ میں پہنچوں گا. حضور نے فرمایا ایسا وعدہ بھی نہ کرو، نہ مذاق کرو، نہ بحث کرو، نہ ایسا وعدہ کرو کہ جو تم پورا نہیں کر سکتے. تو جب یہ 3 چیزوں کو ہٹا دیا جائے گا تمہاری دوستی کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول پر ہوگی، تو اسی دوستی کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ دے دیا جاتا ہے. تو سامعین محترم، ایک صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک دوست جو کہ ایک شہر میں رہتا ہے اور دوسرا دوست دوسرے شہر میں، مثلا ہم چیچا وطنی میں ہیں اور دوسرا دوست ہمارا ساہیوال میں ہے. ایک دوست جو کہ شہر سے نکلا وہ اپنے دوست کو ملنے کے لیے، فقط اس واسطے اس کو کوئی کام بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا ایک دوست ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں گیا اور وہ اپنے دوست کو جب ملنے جا رہا ہے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا انسانی صورت میں اور وہ رستے میں کھڑا ہو گیا. اس فرشتے نے اس کو روکا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میرا دوست وہاں رہتا. کہا کوئی دنیا کا کوئی کام ہے تمہیں، کوئی پیسے لینے یا کوئی اور ایسی ویسی کوئی بات؟ کہا کہ کوئی بھی نہیں، نہ میں نے پیسے لینے ہیں نہ کوئی مجھے دنیا کا کام ہے، کوئی ایسا مقصد نہیں. کہا پھر ملنے کیوں جا رہے ہو؟ کہا فقط اس واسطے ملنے جا رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے دوست سے محبت کرتا ہوں، اپنے دوست سے پیار کرتا ہوں، فقط اس واسطے ملنے جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے کہا کہ میں کوئی عام انسان نہیں، میں اللہ کا بھیجا گیا فرشتہ ہوں. اللہ یہ پیغام دے رہا ہے جس طرح تو اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہے اللہ بھی تجھ سے ایسی محبت کرتا ہے. لہٰذا جب ہماری محبت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی نہ صرف ہمیں دوست کی محبت ملے گی اللہ بھی ہم سے محبت فرمائے گا. تو جب اللہ کی محبت مل گئی تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو سامعین محترم ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اسی بنیاد پر قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت فرمائے گا کہ قیامت کے دن بھی یہ دوستیاں نہیں ٹوٹیں گی. ایک دوست جو ہے وہ جنت میں چلا گیا لیکن دوسرا دوست گنہگار ہے، اس کے پاس نیکی نہیں ہے، وہ دوزخ میں ہے. ایک دوزخ میں ہے ایک جنت میں ہے. اب ادھر والا جو ادھر والے کے بغیر دنیا میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکا، جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا. جھگڑا جس طرح کوئی چھوٹے بڑوں کے ساتھ پیار سے ناز کے ساتھ لاڈ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، وہ والا جھگڑا نہیں جڑے ساڈے جھگڑے ہوتے ہیں، وہ نہیں، کہ جو چھوٹے بڑوں کے ساتھ پیار کے ساتھ ہی گفتگو کا ایک عالم ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جنتی دوست عرض کرے گا کہ اے اللہ مہربانی فرمائے وہ جو میرا دوست دوزخ میں ہے اس کو بھی جنت میں بھیج دے یا مجھے بھی اس کے ساتھ ہی داخل کر دے.
مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں میرا یار نہ ہو, جہاں میرا دوست نہ ہو. لہذا مہربانی کر, وہ بھی ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, وہ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا. اے اللہ, ہم نے تو دوستیاں لگائی ہیں تو دنیا داروں کے ساتھ. لوگ مولویوں کے ساتھ تو دوستی ویسے لگاتے ہی نہیں ہیں, علماء کے ساتھ تو دوستی لگاتے نہیں. کاش ہم نے کوئی میرے جیسا گنہگار بھی ہو. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عالم کی صحبت میں بیٹھے, عالم کی صحبت میں بیٹھے, وہ بیٹھتا رہے, اس کی گفتگو کو سنتا رہے, حتیٰ کہ ایک ایسا رنگ چڑھے گا کہ کچھ نہ کچھ دین کی سمجھ اس کو ضرور آ جائے گی, اس کا ہی اثر ہوگا. تو لہٰذا وہ جنتی دوست رب کی بارگاہ میں ناز کے ساتھ کہے گا, اے اللہ مہربانی کر. تو رب ذوالجلال کیا فرمائے گا, اے جنتی یہاں سے چلا جا اور جا دوزخ کے اندر دیکھ, جس جس کو تو چاہے گا میں رب حکم دیتا ہوں اس کو بھی تیرے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے, جس جس پر تو ہاتھ رکھے گا. یہ کیا تھی؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے جو محبت تھی, اس بنیاد پر اس کو جنت کے اندر داخلہ دے دیا گیا. بلکہ اس حدیث کی مزید وضاحت کرتا چلوں, طبرانی کے حدیث پاک, امام معجم الکبیر نے طبرانی میں لکھی بہت خوبصورت حدیث پاک, کہا قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے ہوئے ہیں, میزان میں حساب ہو رہا ہے. ہاں بھئی کتنی نیکیاں ہیں, کتنے گناہ ہیں, دو دوست ہیں, دونوں کا نامہ اعمال کھل گیا. اب ہوا کیا, مثال کے طور پر 80% نیکیاں ہیں, 20% کم ہے, اور جنت میں جانے کے لیے 100% نمبر چاہیے, 100% نیکیاں چاہیے. اب اس کی بھی 20% نیکیاں کم ہیں, اس کی بھی, دوسرے دوست کی بھی 20% بولیے کم نیکیاں ہیں, اس کی بھی کم, اس کی بھی کم. اب دونوں تلاش کے لیے نکلے ہیں کہ کسی نہ کسی سے ادھاری نیکیاں ہی لے لیں کہ چلو ہمارا جنت میں داخلہ ہو جائے. اب دونوں تلاش میں نکلے ہیں. اب دونوں کو پتہ نہیں ہے آپس میں, کوئی ادھر گیا اپنے والدین کے پاس, ایک نے جا کر ماں سے کہا ماں مجھے نیکیاں دے دے, تو دنیا میں میرے لیے بڑی محنت کرتی تھی, محبت کرتی تھی. ماں کہتی ہے جا جا کسی اور کے پاس جا. وہ قیامت کا دن ہے, قیامت کے دن. قرآن پاک سورۃ عبس اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, بیٹے سے ماں بھاگے گی, وصاحبتہ واخیہ, اور باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. خون کے رشتے سفید ہو چکے ہیں, خون سفید ہو چکے ہیں, کوئی کسی کا کام نہیں آ رہا. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا کہ دونوں تلاش میں ہیں کہ کہیں سے نیکیاں مل جائیں, دونوں تلاش کرتے کرتے دونوں کی ملاقات ہو جائے گی. ہاں بھئی کیا ہوا, کہ 20% نیکیاں کم ہے, تیری بھی کم ہے, اب کیا کریں؟ اب دونوں دوست آپس میں کہیں گے, ایک دونوں میں سے ایک کہے گا چل میں نہیں جا سکتا جنت میں, تو جنت میں چلا جا نا, میری نیکیاں تو لے لے. وہ 20% اپنی نیکیاں اور اس میں سے دے کر اس کو دے دے گا, کہا تو جنت میں چلا جا. اب وہ جنت کے جب دروازے پر جائے گا تو اب اس کے دل میں خیال آئے گا, کہا وہ کہے گا کہ میں کتنا خود غرض ہوں, کتنا خود غرض ہوں کہ میں نے اپنا فائدہ سوچا, اور میرا وہ دوست کہ جس نے اپنی نیکیاں میرے لیے قربان کر دی وہ کہیں میری وجہ سے جہنم میں نہ چلا جائے. تو لہٰذا وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں, اب رب تو سارا منظر دیکھ رہا ہے, رب کے سامنے تو سب کچھ ہے. رب ذوالجلال فرمائے گا فرشتوں دیکھو یہ کیا ہو رہا. فرشتے کہیں گے کہ باری تعالیٰ ایک دوست ہے کہ جس نے اپنی نیکیاں قربان کر دی اپنے دوست کے لیے, کہا تو جنت میں چلا جا, میری خیر ہے. تو رب فرمائے گا کہ یہ کس کے لیے ہے, کہا کہ باری تعالیٰ تیری رضا کے لیے محبت کرتے تھے. رب فرمائے گا اس کو بھی اٹھاؤ جنت, اس کو بھی جنت کے اندر داخل کر دو, کیونکہ انہوں نے بھی میری رضا کے لیے محبت کی ہے. تو سامعین محترم, یہ ان دوستیوں کی بنیاد اللہ کی رضا کے لیے. تو اسی قرآن پاک سورہ شعراء میں اللہ نے فرما دیا, سورہ زخرف, الاخلاء یومئذ بعضهم, قیامت کے دن بعض کے دشمن ہوں گے, گریبان پکڑے ہوں گے, الا المتقین, لیکن جو تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہوگی وہ قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گی. ہمارے سامنے دوستی کی مثال سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ حضور کا دوست کون ہے, میرے نبی کا دوست کون ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حضور کا دوست کون ہے؟ میرے حضور کا دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کتنی خوبصورت دوستی ہے. لاؤ تو صحیح کوئی ایسی مثال حضرت ابوبکر کی دوستی کی طرح کوئی مثال ہے کہ جن کا بچپن بھی حضور کے ساتھ گزرا ہو, جن کا لڑکپن بھی حضور کے ساتھ گزرا ہو. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام کی دعوت دی تو سب نے دلیل مانگی. کیا دلیل ہے اسلام کی؟ واحد میرا دوست ابو بکر ہے.
جس نے میرے سے کوئی دلیل نہیں مانگی، میں نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، تو ابو بکر فوراً میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایسی دوستی تھی، لڑکپن بھی حضور کے ساتھ، جوانی بھی حضور کے ساتھ، بڑھاپا بھی حضور کے ساتھ، حتیٰ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینے کی باری آئی، ان میں بھی مولا علی تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے، حضرت مسلم بن عباس تھے، وہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ۔ اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دوستی کہ آپ دیکھیں کہ جوانی سے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک حضور کے ساتھ رہے، غار میں بھی حضور کے ساتھ، مکہ میں بھی حضور کے ساتھ، مدینہ میں بھی حضور کے ساتھ، سفر میں بھی حضور کے ساتھ، سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے۔ اور جب اس دنیا سے جانے کی باری آئی، حضور تو تشریف لے گئے اس دنیا سے، گنبد خضرا میں حضور کا روضہ بن گیا، لیکن جب سیدنا ابو بکر صدیق کا جب وصال ہوا، آپ نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی، کہا کہ چونکہ میری دوستی حضور کے ساتھ تھی، میری میت کو اٹھانا اور حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا۔ حضور کے روضے، امام جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں، جلال الدین سیوطی جن کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے انور شاہ کاشمیری لکھیں کہ جلال الدین سیوطی وہ ہے کہ جس کو 22 مرتبہ جاگتے ہوئے دیدار مصطفیٰ کا شرف عطا ہوا، وہ جلال الدین سیوطی لکھ رہا ہے یہ حدیث۔ کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی میت کو اٹھایا گیا اور حضور کے روضے کے سامنے رکھ دیا گیا، اور نہ دروازہ کھولا گیا، کنڈی بھی لگی ہے، لیکن جب میت کو رکھا گیا دروازہ خود بخود کھل گیا، اور آواز کیا آئی؟ سنیے آواز کیا آئی، کہا کہ اطلب الحبیب الی الحبیب اوصل الحبیب الی الحبیب، کہا دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، محمد تو پہلے ہی اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ وہ دوستی ہے حضور کی۔ تو سامعین محترم، ایسی دوستی ہو کہ جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے، اور یہی دوستی جنت کے اندر بھی قائم رہے گی۔ دعا کریں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا